الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو حضرت خضر سے ملاقات والا ہے اس کی ابتدا تک آئے تھے، اور ان سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بات یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت خضر نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور یہ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ یہ سب چلتے ہیں، سفر کریں گے۔ حضرت خضر نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ اچھا، اب تین واقعات پیش آئے ہیں، اس میں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے سوال کر لیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تین سے کم ہی تین سے زیادہ واقعات نہ ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان سے نہ پوچھا ہو۔ لیکن ایک کنفیوژن جو عام ہے وہ اگر آپ کو کلیئر ہو جائے، مومن، متقی، شبی حاضر ہیں، وہ کلیئر اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں خضر کسی انسان کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عمر خضر بھی مشہور ہے عطا کی ہے، وہ موت نہیں آتی ان کو، اور وہ ابھی بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ ہے اس طرح کا کچھ؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ کیا جانتے ہیں کہ کیا ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے علم میں کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ انسان ہے۔ تو یہ بات یہاں آج ہم اسی کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ تصور، یہ خیال ایک کنفیوژن کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ملے گا، تم اس کے ساتھ رہنا۔ بندے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسان ہی ہوگا، آدمی ہوگا، حالانکہ بندہ تو اللہ کے نزدیک سورج بھی بندہ ہے اور ملائکہ بھی بندے ہیں، اور ملائکہ کو تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کسی دوسری شکل میں بھی آ سکتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو آپ مولانا نے جو دلیل یہاں پہ لکھی ہے، جو پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تین واقعات ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، ان میں سے دو واقعات تو ایسے ہیں جو شریعتوں میں شروع سے لے کے آج تک کی شریعتوں میں ممنوع رہے ہیں۔ مثلاً شریعت کے قانون میں کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچانا یہ شریعت کی روح سے قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ تو شرعی طور پر کیا ہے؟ جرم ہے۔ اب شریعت کا جو نظام ہے وہ ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، ساتھ میں جو بندہ ہے وہ ظاہر انسان کی شکل میں ہے، اور وہ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ دوسرے کی مال کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اب یہ شریعت سے ٹکرا گیا نا۔ ایک پیغمبر جس کا کام شریعت کو نافذ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے بھیج رہا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، تو وہ تو یہ سمجھیں گے یہ شریعت کا پابند ہوگا، وہ ضرور ٹوکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ ہمیشہ سے کسی انسان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے، جو اس جرم کی سزا ہو، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو ہر شریعت میں یہ جرم رہا ہے۔ ایک بندے کو قتل کر دیا، ایک نوجوان، ایک لڑکے کو قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے فوراً سوال کر دیا کہ یہ کیا؟ ایک لڑکے کو آپ نے جو ہے ناحق قتل کر دیا، تو یہ بھی شریعت میں
کوئی بندہ، کوئی انسان کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس بندے کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا تھا، دراصل وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اللہ نے اسے انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان ہے وہ تو شریعت کا پابند ہوگا، فرشتہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پیغمبر کے ذریعے سے جو نافذ ہوئی ہے، اس کا پابند کون ہے؟ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ سر سے گزر گئی یہ بات، یہ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں، سمجھ آ گئی ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال ہے تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مدرسے کا نام ہے مدرسہ تفہیم القرآن، اور جب وہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ایک سالانہ میٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں جب وہ پیش کیے جاتے ہیں مضامین یا تقریریں ہوتی ہیں، تو اکثر وہ گفتگو ہوتی ہے اس میں جس کو تفہیم القرآن میں جس کو رد کیا گیا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ۔ لیکن افسوس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قصے کہانیاں، وہ غاروں میں ان کی پرورش والی، وہ بھی ہم مدرسہ تفہیم القرآن کے طلباء سے سنتے ہیں۔ ہم مدرسہ تفہیم القرآن کے بعض طلباء سے بعض جگہ یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ کوئی انسان تھا جو ہر انسان کو مل سکتا ہے، جو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور وہ خضر جو ہے رہنما ہوتا ہے اور وہ بھٹکے ہوئوں پر راہ دکھاتا ہے۔ وہ قصے کہانیاں جو خضر کے نام سے مشہور ہیں وہ سنتے ہیں۔ وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو پھر بھی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا انہوں نے پڑھ دیا۔ تو ہماری چھوٹی سی نشست انہی مقاصد کے تحت ہے کہ ہم کم سے کم اپنے بال بچوں کے ساتھ تو ہم اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کے ہم سمجھ لیں۔ یہ حاشیہ نمبر تفہیم القرآن کا 60 ہے، اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ 3 کام جو کیے ہیں، ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائے عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت رہے ہیں۔ کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر دے اور کسی متنفس کو بے قصور قتل کر ڈالے، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر غاصب چھین لے گا اور فلاں لڑکا برا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا، تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آگے میں آپ کو وضاحت اس کی کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں اس رکوع کا، کہ وہ 3 معاملات کیا تھے جس پر وہ صبر نہ کر سکے، اور اگر ٹائم ہوا تو میں آج کے حالات میں اس کا جو انطباق ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے۔ وہ دونوں کون؟ موسیٰ اور خضر۔ یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا،
اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نیکسٹ انف از انف ہوگا، آخری ہوگا بس. اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے میں رہنے پہ اصرار نہیں کروں گا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. کھانا مانگا کیا مطلب؟ کھانا مانگا کیوں کھانا مانگا بھائی؟ قدیم زمانے سے دیہی علاقوں میں یہ رواج ہے کہ کوئی شخص دور دراز سے پیدل جب کسی گاؤں میں وارد ہوتا ہے، کسی قصبے میں، کسی شہر میں وارد ہوتا ہے، تو اس کا مطلب آپ سے آپ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضیافت کی جائے گی، اس کو رہنے کی آفر کی جائے گی اور کھانے کی آفر کی جائے گی. اوطاقیں بنی ہوتی ہیں، مہمان خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریاست مدینہ میں 3 دن کا حق مقرر کر دیا تھا مہمان کے لیے. ضیافت کا حق کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے. انہوں نے تو 1 دن بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، وہ غریب لوگ تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. آپ نے دیکھا ہے ہونڈا 70 کوئی نئی لیتا ہے تو اس پہ گندا سا ایک کور چڑھا لیتا ہے. دیکھا ہے کیوں چڑھا لیتا ہے؟ تاکہ دور سے کوئی اٹریکٹ ہو کے چھین نہ لے. یہی ہے نا آپ کے شہر میں یہ ہوتا ہے. یہ بالکل سیم اسی طرح کا معاملہ تھا. وہاں پہ نئی چیزیں جو کشتیاں جو تھیں ان کو چھین لیتے تھے. انہوں نے اس میں چھوٹا سا ایک عیب کر دیا تاکہ وہ دیکھیں تو دیکھتے ہی کہیں نہیں اس کو چھوڑو، اس کو کون مینٹیننس پہ ڈالے گا. حالانکہ مینٹیننس کا بھی کارخانہ ہوتا ہوگا ان لوگوں کے پاس، لیکن انہوں نے کہا کون اسے مینٹیننس میں ڈالے گا، اس کو چھوڑو. تو اس وجہ سے انہوں نے اس پہ وہ کر دیا تھا، نقص پیدا کر دیا تھا. اچھا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یعنی اخلاق میں بھی بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی بہتر ہو. صلہ رحمی بھی اس سے جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. صلہ رحمی مطلب جو ماں باپ کا تعلق ہے. ماں تو جس جگہ بچہ پرورش پاتا ہے 9 ماہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم. رحم کہتے ہیں. رحم نہ ہو تو زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. اسی سے رحم ہے. اب رحم میں ہونے کا صلہ تو ماں باپ، اب سمجھو یہ پورا وہ ہے ماں باپ کی چونکہ ذکر ہو رہا ہے نا، تو پوری یہ اصطلاح حاوی ہو جاتی ہے ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ نے جو پرورش کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی طرف اشارہ کر کے جو پورا نظام ربوبیت قائم کیا ہے. ایک انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، چل نہیں سکتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرورش کا نظام نہ ہو. اس نظام ربوبیت میں خلل نہ ڈالنا، اس نظام ربوبیت کا شکر ادا کرنا، اس نظام ربوبیت کو تقویت پہنچانا اور اس میں اپنے حصے اپنے رول کو ادا کرنا، یہ ہے بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی. تو جو لوگ صلہ رحمی نہیں کریں گے وہ کیا کریں گے؟ نظام ربوبیت کو
معطل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ چاہا کہ یہ ایسا شخص یہ بچہ ہٹ جائے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دیں جو صلہ رحمی زیادہ کرے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، ابوہما صالحہ۔ مومن بھائی، ابوہما صالحہ، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نیک آدمی مر جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو اس کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ ابوہما صالحہ، بچوں کا باپ کیا تھا؟ نیک تھا، بچے چھوٹے، اور جو خزانہ دفن تھا دیوار کے نیچے وہ لوگ لے جاتے، تو اس کی حفاظت کس نے کروائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ تو جو لوگ نیک ہیں، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ہیں، رشوت نہیں لیتے، کرپشن نہیں کرتے، حق حلال کی روزی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس کا خوف انہیں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مر گئے تو کیا ہوگا ان کے پیچھے ان کے بچوں کا۔ ابوہما صالحہ، اگر وہ نیک ہیں کردار میں تو ان کے بچوں کی پرورش دیکھ بھال کون کرے گا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ کلیئر ہے بات؟ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کے یتیم بچے اپنے خود صلاحیت پہ کھڑے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بلند ترین مقام حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ ہم نے آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ پڑھ لیا، اور حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہوا یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ کل کی نشست میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو کرونا کا واقعہ ہے اس میں رب کی کیا رحمت ہے، ہو سکتی ہے۔ کیا ان واقعات کو پڑھانے کا اور سکھانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ذہن کو کھولیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو ان واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال کے طور پر یہ واقعات پیش کیے ہیں تو کیا ان واقعات پہ غور کر کے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی توجیہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے رب کی رحمت کا یہ پہلو ہو سکتا ہے، ہمارے رب کی رحمت کا یہ پہلو ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کریں کل ہم یہ بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔